بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ناشتے میں روزانہ 11 کھجوریں کھائیں، اس کے بعد دودھ پی لیں، گیس کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ ماں کا دودھ بڑھانے کے لیے سونف کا استعمال کریں، یہ دودھ کی کمی کی صورت میں بہت مفید چیز ہے۔ کالے چنے کا گرما گرم شوربہ بنا کر روزانہ شام کو 1 کپ پینے سے ٹی بی اور دمہ جیسی بیماری دور ہو جاتی ہے۔ جسم کی گرمی دور کرنے کے لیے خشک دھنیا اور مصری کو ہم وزن ملا کر استعمال کریں۔ کیوی کا استعمال مسلسل کریں، قبض کے دوران یہ بہت مفید ہوتی ہے۔ دارچینی اور شہد کو 1 چمچ لے کر مکس کر لیں، روزانہ استعمال کریں، بلغم ختم ہو جائے گی۔ انجیر کو دودھ میں پکا کر پھوڑوں پر باندھنے سے پھوڑے بالکل ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ ہاضمہ بہتر بنانے کے ساتھ ساتھ انجیر گردے اور مثانے سے پتھری کو تحلیل کر کے نکال دیتی ہے۔ اگر ہاتھ پاؤں میں ہر وقت جلن رہتی ہو تو مالٹے زیادہ سے زیادہ کھایا کرو۔ شہتوت استعمال کرنے سے بلغم دور ہو جاتی ہے۔ المبدع پیدائش کی ابتدا کرنے والا وظیفہ برائے حفاظت حمل یا مبدع، اس اسم کو اپنا معمول بنانے کی برکت سے حمل کی حفاظت ہو جاتی ہے اور اسے کوئی ضرر نہیں پہنچا سکتا۔ اول اور آخر 11 مرتبہ درود شریف پڑھ کر اس کا ورد 100 مرتبہ روزانہ کریں۔ اس وظیفہ کو حسب ضرورت 11 دن یا 40 دن یا اس سے بھی زیادہ عرصہ کے لیے جاری رکھ سکتے ہیں۔ گنے کا رس پینے سے ہچکیاں آنا بند ہو جاتی ہیں۔ اگر گنے کا رس موجود نہ ہو تو سادہ پانی پینے سے بھی ہچکیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ ہاتھ اور پیر سن ہو جاتے ہوں تو لیموں میں شہد ملا کر روزانہ 1 چمچ 40 روز لگاتار پئیں۔ دارچینی کے استعمال سے بلڈ پریشر ٹھیک رہتا ہے۔ مولی کا رس پینے سے پتھری کا بننا بند ہو جاتا ہے۔ دارچینی کولیسٹرول میں کمی کا باعث بنتی ہے اور وزن کم کرنے میں مددگار ثابت ہوتی ہے۔ چائے کی بجائے قہوہ پینے سے انسانی صحت ٹھیک رہتی ہے اور وزن میں کمی آتی ہے۔ گاجر کا رس پینے سے جسم کے زہریلی مادے باہر نکل جاتے ہیں، تمام بیماریاں ٹھیک ہونے لگتی ہیں۔ سردی سے ہونے والے ہر مرض کو دور کرنے کے لیے دارچینی بے مثال چیز ہے۔ ہفتے میں 3 دن بادام کا حلوہ بنا کر کھا لو، جوڑ، ٹانگیں اور گھٹنے سب ٹھیک ہو جائیں گے۔ شہد کے ساتھ چینی ملا کر کھانے سے پٹھوں کو طاقت ملتی ہے۔ المعید دوبارہ پیدا کرنے والا، گمشدہ کی صحت و سلامتی بازیابی کے لیے وظیفہ یا معید، اس وظیفہ کے پڑھنے سے پریشانی دور ہو جاتی ہے۔ اگر اس کے ساتھ المبدع ملا کر یا مبدع یا معید پڑھا جائے تو بھولی ہوئی چیز یاد آ جاتی ہے اور مخفی امور اس پر ظاہر ہو جاتے ہیں۔ اگر کوئی گھر سے غائب ہو جائے تو اس وظیفہ کو 7 دن متواتر 70 مرتبہ روزانہ گھر کے چاروں طرف پڑھتے رہنے سے غائب ہونے والا صحیح سلامت واپس آ جائے گا یا اس کی اطلاع مل جائے گی۔ اسی طرح گمشدہ چیز بھی مل جاتی ہے۔ اول اور آخر 11 مرتبہ درود شریف پڑھ کر اس کا ورد 100 مرتبہ روزانہ کریں۔ اس وظیفہ کو حسب ضرورت 11 دن، 40 دن یا اس سے بھی زیادہ عرصہ کے لیے پڑھا جا سکتا ہے۔ تخم ملنگا کھانے سے آئرن اور وٹامن کی کمی پوری ہوتی ہے اور اس سے بال گھنے، لمبے اور مضبوط ہوتے ہیں۔ جلد کو سفید کرنے کے لیے کشمش کا روزانہ باقاعدگی سے استعمال کریں۔ کشمش کا روزانہ استعمال بالوں کو مضبوط کرتا ہے، سفید بال بھی کالے ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ جسمانی کمزوری دور کرنے کے لیے روزانہ رات کو سوتے وقت 8 دانے بادام کھا لیا کریں۔ کشمش اور انجیر کو پانی میں بھگو کر صبح نہار منہ کھانے سے جسم میں طاقت پیدا ہوتی ہے۔ 1 ہفتے کے لیے روزانہ انجیر پانی میں بھگو کر صبح خالی پیٹ پی لیں، بال مضبوط ہوں گے، بال گرنا بند ہو جائیں گے، جسم میں نیا خون بنے گا، گال گلابی ہو جائیں گے۔ کیوی موٹاپے کا دشمن ہے، اس سے پیٹ کی چربی پگھل جاتی ہے۔ کیوی امراض قلب سے بچاؤ کا ذریعہ ہے اور یہ ریشہ دار غذا ہے جس سے پوٹاشیم بھی حاصل ہوتی ہے۔ کیوی سے جسم میں طاقت بھی پیدا ہوگی، معدہ ٹھیک رہے گا۔ ہلدی جگر کو خراب ہونے سے بچاتی ہے، جگر کے خلیے دوبارہ بنانے میں مدد کرتی ہے۔
اور جسم کے فاسد مواد کے خراج میں نہایت مفید ہے۔ الولی، دوست اور حمایت فرمانے والا، حصول حب اولیاء اور بدسیرت بیوی کی اصطلاح کا وظیفہ۔ یا ولی، اس وظیفے کا بکثرت ورد کرنے سے اولیاء اللہ سے محبت، ان کے دشمنوں اور نفس شیطان سے نفرت پیدا ہوتی ہے۔ خصوصاً جو جمعہ کی رات 1000 مرتبہ پڑھے تو اسے بلند روحانی مقام اور مرتبہ نصیب ہوتا ہے، اور اگر بیوی بدسیرت اور نافرمان ہو تو اس وظیفہ کی برکت سے اس کی اصطلاح ہو جاتی ہے۔ اول اور آخر 11 مرتبہ درود شریف پڑھ کر اس کا ورد 100 مرتبہ روزانہ کریں۔ اس وظیفہ کو حسب ضرورت 11 دن، 40 دن یا اسے بھی زیادہ عرصہ کے لیے جاری رکھ سکتے ہیں۔ ہلدی کو گرم دودھ میں ڈال کر پینے سے بدہضمی دور ہوگی، قبض ختم ہو جائے گی۔ 1 چمچ ہلدی کو گرم دودھ میں ڈال کر پینے سے سردی ختم ہو جاتی ہے۔ 1 چمچ ہلدی کو گرم دودھ میں ڈال کر پینے سے رنگ سرخ ہوتا ہے اور داغ دھبے ختم ہو جاتے ہیں۔ ٹی بی کی بیماری کا آرام نہ آ رہا ہو تو ہلدی کو گرم دودھ میں ملا کر روزانہ پیا کریں۔ انڈے پروٹین حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ ہیں، لہذا روزانہ رات کو 1 انڈا کھا لیا کریں۔ اگر گرمیاں زیادہ ہوں تو ہر تیسرے دن انڈا کھائیں۔ عورتوں کی تمام بیماریوں کو دور کرنے کے لیے دارچینی کو کھانے میں ملا کر استعمال کیا کریں۔ سینہ اور پیشاب کی جلن ختم کرنے کے لیے سونف کا استعمال نہایت مفید ہے۔ کالے چنے کا شوربہ مسلسل استعمال کرنے سے جسمانی کمزوری دور ہو جاتی ہے اور اس سے موٹاپا بھی کنٹرول میں رہتا ہے۔ پتے کی پتھری ہونے کی صورت میں گاجر اور سلاد کے پتوں کا رس 250 گرام روزانہ پی لیں، انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ انجیر کھانے سے گلے کے امراض بالکل ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ دار چینی دل کو تقویت دیتی ہے اور پٹھوں کو مضبوط بناتی ہے۔ یرکان کی بیماری حد سے زیادہ بڑھ گئی ہو تو روزانہ نہار منہ دار چینی کو دودھ کے ساتھ استعمال کریں۔ انجیر کا گودا استعمال کرنے سے جتنا بھی تیز بخار ہو ختم ہو جاتا ہے۔ انڈے میں فولک ایسڈ اور معدنیات شامل ہوتی ہیں جو کہ انسانی صحت کے لیے بہت مفید ہوتی ہیں۔ دیسی انڈا ابال کر اس کی سفیدی کھانے سے وزن میں خاصی کمی آتی ہے۔ ہاضمہ درست کرنے، دماغی خشکی کو ختم کرنے کے لیے سونف کا استعمال نہایت ضروری ہے۔ الحمید، لائق تعریف، اچھی خوبیوں والا، فحش گوئی سے نجات اور درستگی عادات کے لیے وظیفہ۔ یا حمید، اس وظیفہ کی کثرت سے اقوال و افعال کی اصلاح اور اخلاق حمیدہ پیدا ہوتے ہیں اور فحش گوئی بدزبانی سے نجات ملتی ہے۔ اس وظیفے کو حسب ضرورت 11 دن، 40 دن یا اس سے بھی زیادہ کیا جا سکتا ہے۔ زکام، بلغم اور کھانسی اور پیشاب کی زیادتی کو روکنے کے لیے دارچینی بہت مفید ہے۔ سردی کے موسم میں انجیر بچوں کی نشوونما کے لیے بہت مفید ہوتا ہے۔ ہر قسم کے درد کی بہترین دوا دارچینی ہے۔ دارچینی پیس کر روغن زیتون کے ساتھ ملا کر جہاں پر درد ہو وہاں مالش کریں۔ کیوی کا استعمال مسلسل کرنے سے بلڈ پریشر نارمل رہتا ہے۔